یونیورسٹی کے لیے مفت حاصل کی. اور یہی نہیں بلکہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بڑے قیمتی جواہرات اور جیولری بھی اس کے عوض حاصل کی. تو مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا گرافٹ کا، اس سے بڑا کرپشن کا، اس سے بڑا بدعنوانی کا کیا کیس ہو سکتا ہے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمران نیازی صاحب، آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے اور جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ رونے لگ گئے ہیں. جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ نے پاکستان کے قومی اداروں، پاکستان کے مسلح افواج، آپ نے جنا ہاؤس، آپ نے ایم ایم عالم کے تاریخی جہاز، آپ نے ایمبولنسز، آپ نے تاریخی ریڈیو پاکستان پشاور، آپ نے ملک کا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر سب کچھ جلا کے خاک کر دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور آپ اس تشدد، لا قانونیت، انارکی کے پیچھے چھپ کر احتساب سے بچنا چاہتے ہیں. عمران نیازی صاحب، آپ تو پوری قوم کو مغربی جمہوریت کا سبق پڑھاتے تھے. آپ تو قوم کو بتاتے تھے کہ جب کبھی میرے پہ الزام لگا تو میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا. اور اب آپ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ نے 6 سال سے خود کو عدالتی مختلف بہانوں، ہیلوں کے پیچھے چھپا کے احتساب سے بچایا ہوا ہے. درجنوں آپ کے غیر قانونی اکاؤنٹ پکڑے جا چکے ہیں. آپ بیرون ملک پاکستانیوں سے چندے اکٹھے کرتے تھے اور ان چندوں سے آپ اپنی سیاست چلاتے تھے. 2 اگست 2022 کو فائنینشل ٹائمز نے، جو دنیا کا مستند ترین اخبار سمجھا جاتا ہے، اس نے سٹوری شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے پیسوں کو سیاست میں جھونکا. آپ میں اگر اخلاقی جرات ہوتی، آپ اگر سچے ہوتے تو آج 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آپ فائنینشل ٹائمز کو برطانیہ کی عدالتوں میں چیلنج کرتے. نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف آپ نے پوری دنیا میں کردار کشی کی مہم چلائی، لیکن انہوں نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کی. شہباز شریف کے خلاف آپ نے ڈیلی میل میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک جھوٹی خبر چلوائی. شہباز شریف نے ایک دن ضائع کیے بغیر ڈیلی میل کو برطانیہ کی عدالت میں نوٹس بھیج کے قانونی کارروائی شروع کی اور بالآخر اس مقدمے کو جیت کے اپنا نام صاف کروایا. آپ کا دامن اگر صاف تھا تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ 2 اگست 2022 سے لے کر آج تک آپ نے فائنینشل ٹائمز کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کی عدالت سے آپ کی بدعنوانی کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی. آپ اس خوف کی وجہ سے فائنینشل ٹائمز کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکے کہ اگر آپ کرتے تو آپ کی چوری برطانیہ کے اندر بھی پکڑی جاتی. اور اب جبکہ آپ نے پاکستان کے اندر 60 ارب روپے کی چوری کی ہے، وہ پکڑی جا چکی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن کی منظوری کابینہ نے دی ہے. اس کابینہ کے اجلاس کی کارروائی سیکرٹری کیبنٹ نے، جو آپ کے دور کے سیکرٹری کیبنٹ تھے اور جو آپ کے کیئر ٹیکر کے بھی امیدوار تھے، انہوں نے کابینہ کو بتائی کہ جب کابینہ کا اجلاس برخاست ہو گیا تو شہزاد اکبر نے آپ کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ پکڑایا. آپ نے وہ بند لفافہ ہی ہاتھ میں لہرا کے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا یہ ایک اہم کیس ہے، یہ بھی منظور. اور جن وزراء نے کہا کہ ہمیں دکھا تو دیں کہ یہ کیا کیس ہے، آپ نے ان کو جھاڑ کے سنب کر کے خاموش کرا دیا. یہ وہ طریقہ تھا جس سے آپ نے کابینہ سے
اس ڈرٹی ڈیل جو آپ نے ملک ریاض کے ساتھ کی تھی اس کی منظوری حاصل کی. عمران نیازی صاحب، یو ہیو کم آؤٹ ایز اے ڈرٹی ڈیلر، ایک ڈرٹی ڈیلر جس نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی زمین کا فائدہ لینے کے لیے، ہیرے جواہرات کے تحائف لینے کے لیے اس قوم کے 60 ارب روپے سرکاری خزانے میں آنے کی بجائے ایک پراپرٹی ٹائکون کا جرمانہ سیٹل کرنے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا اور اس کو ذاتی فائدہ دیا. ایک شخص کو 60 ارب کا فائدہ دے کر آپ نے 22 کروڑ لوگوں سے اس 60 ارب روپے کو، جس سے کتنے غریبوں کے منہ میں نوالا جا سکتا تھا، وہ چھین لیا. اور آپ میں اب اتنی جرت ہے کہ آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آیا یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، ایک ہی بات ہے، وہ تو سرکار کے پاس آیا. ایک بات نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ بدترین کرپشن ہے جو آپ نے کی ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ اپنے پسندیدہ چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے چھپ نہیں سکیں گے. اور یہاں سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں مسلسل جس انتشار کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس سازش میں جو آپ کے ذریعے پاکستان کے دشمن پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں اہل پاکستان کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سمپتائزرز کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنے پہ دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب سے سیاست شروع کی ہے، وہ کون سا تعمیری منصوبہ ہے، وہ پاکستان میں کون سی ریفارم ہے جو انہوں نے متعارف کرائی ہے. جس دن سے ان کی انٹری ہوئی ہے اس دن سے انہوں نے پاکستان کے اتحاد کو، یکجہتی کو پارا پارا کیا ہے. ججز موومنٹ کے بعد پاکستان میں جو رول آف لا کے لیے ایک کولیشن بنی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، سول سوسائٹی کی، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود کو اعلی کار بنایا اس کولیشن کو، اس یونٹی کو توڑنے کا. اور عمران خان صاحب ایک اعلی کار بنے پاکستان میں سول اداروں اور قیادت کو بدنام کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. انہوں نے چور ڈاکو کا کھیل کھیلا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان میں لوگوں کا تعلق سول اداروں سے اور سول قیادت سے متزلزل کیا. اسی طرح انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان اداروں پر حملہ کیا بلکہ سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر بھی پاکستان کے لوگوں کو آمادہ کیا. لوگوں کو کہا کہ بجلی کے بل نہ دو، اپنے گیس کے بل نہ دو. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہا کہ سرکاری چینل سے پیسہ نہ بھیجو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. اس قسم کی انارکیل پالیٹکس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی. پھر نہ صرف یہ، آپ نے اس کے بعد آپ جو حرکت کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو گیا، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہوا. عمران خان صاحب، آپ پورے 1 مہینے سے پلاننگ کر رہے تھے، آپ کی ذاتی نگرانی میں پلاننگ ہو رہی تھی کہ اگر آپ گرفتار ہوں گے تو پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کے چہیتے پارٹی کے لیڈر مراد سعید نے اپنے پیغام میں کہا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور تمام کارکن دیے گئے ٹارگٹس کے اوپر اور اپنی دی گئی ڈیوٹیز کے اوپر پہنچ کر احتجاج کریں اور اپنا اپنا ٹاسک پورا کریں. تو جو آپ نے جنا ہاؤس کو جلایا، یہ بھی ایک ٹارگٹ تھا جو آپ کے کارکنوں کو دیا گیا تھا. آپ نے جو ایم ایم عالم ایئر فورس آرمی کی شہداء کی یادگاروں کو تیو بالا کیا، یہ بھی وہ ٹارگٹ سے جو آپ نے اپنے کارکنوں کو دیے تھے.
آپ نے ریڈیو پاکستان پشاور کی اگر عمارت کو جلایا، یہ بھی وہ ٹارگٹ تھا جو آپ نے دیا تھا، اور اسی ٹارگٹس کے اندر آپ کے لوگوں نے اسکولوں کو بھی جلایا۔ پاکستان میں وہ ٹی ٹی پی کے بعد پی ٹی آئی پہلی جماعت ہے کہ جس نے اسکولوں کو جلایا ہے پاکستان میں، یا ان دہشت گردوں نے جن کے خلاف ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد لڑی، وہ دہشت گرد اسکولوں کو جلاتے تھے، یا پی ٹی آئی نے اب آ کے پاکستان میں اسکولوں کو جلایا ہے؟ اسی طرح ایمبولنسوں سے مریضوں کو نکال کر ایمبولنسز کو جلایا گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ فیشزم ہے۔ پی ٹی آئی از نو لانگر پی ٹی آئی، اٹ ہیز بیکم نازی پارٹی آف ہٹلر۔ جس طرح جرمنی میں ہٹلر کی نازی پارٹی وہ ایک انارکسٹ پارٹی تھی، فیشسٹ پارٹی تھی، جو وائلنس کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے پہ یقین رکھتی تھی، پی ٹی آئی بھی ایک وائلنس کے موب کے ذریعے اپنے سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کی پارٹی بن کے سامنے آ چکی ہے۔ ایسی جماعت وفاق کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتی ہے، اور اس لیے یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر، پاکستان کے قومی اداروں کی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان میں سے ایک ایک شخص سے حساب لیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم بات پاکستان کے اپنے بھائیوں بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان آج ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ جو ہائیبریڈ وار ہوتی ہے اس میں گولی نہیں چلائی جاتی، نیوکلیئر ایٹمی طاقت کے خلاف میزائل فائر نہیں کیا جاتا، ایسے ٹارگٹس کے خلاف غیر اعلانیہ ہائیبریڈ وار بروئے کار لائی جاتی ہے۔ عمران نیازی کے ذریعے پہلے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، سی پیک کو تباہ کیا گیا۔ عمران نیازی کے ذریعے پاکستان میں بدترین پولرائزیشن پیدا کی گئی۔ اس نے پاکستان کی پالیٹکس کو پراگندہ کیا اور پاکستان کے معاشرے میں ایسی تقسیم پیدا کی، اتنی نفرت اور زہر گھولا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح اسی ہائیبریڈ وار کا ایک اہم ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے تمام اداروں کو تقسیم کیا جائے، پولرائز کیا جائے، ڈس فنکشنل کیا جائے، اور اس ملک کے شہریوں اور اداروں کے درمیان اعتماد کے تمام رشتوں کو توڑ دیا جائے، پھر وہ ملک اندر سے امپلوڈ کر جاتا ہے۔ عمران نیازی نے آج پاکستان کی عدلیہ کو بھی سیاست کے بعد بدترین پولرائزیشن کا شکار کر دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2017 سے مسلسل مٹھی بھر چند ججز ہیں جو عمران نیازی کے مربی بن کر عمران نیازی کے پولیٹیکل ایجنڈے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی انہی ججز نے ایک جھوٹے مقدمے میں نااہل کیا، ایک ایسے مقدمے میں نااہل کیا جسے آج دنیا میں، قانون کی دنیا میں ایک لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔ جو اقامہ کیس ہے، اقامہ فیصلہ ہے، بلیک لا ڈکشنری کی تعریف ہے، یہ ایک لطیفہ ہے نہ صرف پاکستان کے قانون کے اندر بلکہ دنیا کے قانون کے اور لا کے جو سکولز ہیں وہاں پر جب اس کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو لوگ پاکستان کے نظام عدل پر ہنستے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا بلکہ ان کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے انہی ججز نے ان کو پارٹی کا عہدہ رکھنے کے لیے بھی نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد مسلسل ایسے فیصلے دیتے رہے جس سے کہ انہوں نے عمران خان کی پنجاب میں حکومت چھن جانے کے بعد اسے دوبارہ کرسی پہ بٹھانے کے لیے آئین کی ترمیم کر ڈالی جو کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا، اور آج تک
اس ریویو پٹیشن کا جائزہ نہیں لیا گیا اور عمران خان کو اجازت دی گئی کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ دے، حالانکہ اس ریویو پٹیشن کے فیصلے تک پنجاب میں سٹیٹس کو مینٹین ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ ریویو پٹیشن بڑی اہم تھی، اس سے پنجاب کے اندر فیصلہ ہونا تھا کہ حکومت کس کی ہے، لیکن چند ججز نے نہایت جسے کہیں کہ کریز سے باہر جا کر ایک ایسا فیصلہ دیا جو آئین کے خلاف تھا، آئین کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شک کو معطل کر کے انہوں نے ری رائٹ کیا پاکستان کے آئین کو، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب ریویو پٹیشن کریں وہ لگاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو دیگر فیصلے کیے ہیں، جب 90 دن کے انتخاب کا فیصلہ کیا تو جس طریقے سے سو موٹو نوٹس لیا گیا اس پر بھی پاکستان کی بار کاؤنسلز نے اور سب لوگوں نے سوالیہ نشان لگائے کہ آپ نے اس عجلت کے اندر کس طرح یہ سو موٹو نوٹس لیا ہے، جس پر کہ 4-3 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کے ججز نے اس کو مسترد کر دیا، لیکن 4 ججوں کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور 3 ججز جو اقلیت میں تھے ان کو آپ نے اکثریت بنا کے قوم کے اوپر وہ مسلط کر دیا، اور آج آپ اس مجرم کو جس نے 60 ارب روپیہ پاکستان کا ڈاکہ ڈالا ہے اسے سپریم کورٹ میں ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک ڈائریکٹیو جاری کریں کہ پاکستان کے ہر عدالت میں جج جب اس کے سامنے ملزم پیش ہو تو وہ اس کا استقبال انہی الفاظ سے کرے جن الفاظ سے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا تھا۔ پاکستان میں ہر جج کو، ہر ملزم کو دیکھ کے کہنا چاہیے مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جب وہ ملزم عدالت سے رخصت ہو تو ہر جج اسے کہے وش یو گڈ لک۔ آپ دیکھیے انصاف کی دھجیاں کیسے بکھیری جا رہی ہیں۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اگر سپریم کورٹ میں پیسہ آ گیا اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتا کیا فرق پڑتا؟ خان صاحب بہت فرق ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں گیا، وہ ملک ریاض صاحب کے جرمانے کی مد میں پیسہ جمع ہوا ہے۔ آپ نے اس پیسے کو جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، 22 کروڑ لوگوں کی پراپرٹی بننا تھا، ایک شخص کے فائدے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو کہہ کر سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں بھیجا ہے جو ملک ریاض صاحب پہ جرمانے کا اکاؤنٹ تھا، اور اس کے عوض آپ نے زمین لی، آپ نے جواہرات لیے، اور آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ قوم سے یہ پوچھیں کہ جی کیا فرق ہوا کہ اگر ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا، آیا تو پاکستان میں نہیں آیا۔ آپ نے 60 ارب روپیہ جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا اسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اسے بینیفٹ دیا ہے، اور اس کے عوض عمران خان صاحب آپ نے 650 کنال سے زیادہ زمین لی، آپ نے ہیرے جواہرات لیے جس کی آڈیو ٹیپس آ چکی ہیں، اور جب آپ سے رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو آپ جناح ہاؤس جلا دیتے ہیں، آپ فوجی تنصیبات جلاتے ہیں، آپ قومی تنصیبات جلاتے ہیں۔ آپ تو سب سے کہا کرتے تھے کہ مغربی جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی ہے، اٹ از آل اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، اور آپ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ 2 چادریں آپ کے پاس کیسے آ گئیں۔ تو عمران خان صاحب آج آپ سے بھی جب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے 60 ارب روپیہ اس قوم کا ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے جرمانے کی مد میں کس طرح سیٹل کیا، اور اس کے عوض آپ نے پرسنل فائدہ جو اٹھایا اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، تو آپ کو بھی جواب دینا چاہیے، آپ کو بھی رسیدیں پیش کرنی چاہیے۔ اور اب سپریم کورٹ جس طرح عمران نیازی صاحب کی چھتری بن گئی ہے، چیف جسٹس صاحب، میں سپریم کورٹ نہیں کہوں گا، ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں،
آج پاکستان ایک شدید بحران میں ہے۔ عمران خان صاحب نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ان کا حملہ اور نشانہ ہماری مسلح افواج کے اوپر ہے، جہاں پر یہ مسلسل لوگوں کا اور اس ادارے کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے بیانیے بنا رہے ہیں۔